تو سردار عالم کیا ہوگا. یہ اولیاء کرام کی شان. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جمعہ کے دن نکلے بعد ایک مرید بھی آپ کے ساتھ تھا. تو غوث پاک جب جمعہ کے لیے نکلتے یا ویسے بھی نکلتے تھے تو لوگ تھوڑے تھوڑے آپ کے پاس آتے تھے. کوئی ہاتھ ملا رہا ہوتا, کوئی دست بوسی کر رہا ہوتا, کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہوتا. لیکن آپ کے ساتھ جو مرید تھا اس نے نوٹ کیا کہ آج سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں, آج سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہیں, کوئی غوث اعظم کے پاس نہیں آ رہا, کیا معاملہ ہے. ساتھ مرید تھا, اس نے دل میں سوچا, دل میں اس کی یہ بات آئی. غوث اعظم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. جیسے آپ مسکرائے اس کی طرف دیکھ کر چاروں طرف سے لوگ اپنا کام اپنی باتیں چھوڑ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, کوئی دست بوسی کر رہا ہے, کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے. اب وہ ایک دم سے اتنے سارے لوگ آئے, یہ مرید دور ہو گیا رش کی وجہ سے, جمع غفیر کی وجہ سے یہ پیچھے ہو گیا. بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا, ابھی اتنے سارے لوگ کیسے آگے. اس سے صحیح تو پہلے والی پوزیشن تھی کہ میں اپنے پیر صاحب کے قرب میں تھا, میں اپنے پیر صاحب کے قریب تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ باتیں وہ دل میں سوچ رہا تھا. غوث اعظم پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے, تو ہی تو کہہ رہا تھا آج کوئی پوچھ نہیں رہا. تو ہی تو ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. پھر پیران پیر دستگیر روشن زمین قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ نے ہماری مٹھی میں دے دیے ہیں, جب چاہے اپنے سے قریب کر لے, جب چاہے اپنے سے دور کر لے. یہ غوث اعظم کا فرما. تو سنیو, اسی لیے اگر کوئی کہے کہ یارویں نہیں ہونی چاہیے, 12ویں نہیں ہونی چاہیے, لنگر نہیں ہونا چاہیے, نیاز نہیں ہونی چاہیے, یہ یارویں کوئی چیز نہیں ہوتے, یہ ولی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو لڑو نہیں اس سے. سمجھ جاؤ کہ اپنے سے دور کر دیا ہے, اپنے سے دور کر دیا ہے, اپنے سے دور کر دیا ہے. اور اگر کسی کو دیکھو کہ غوث اعظم کا محفل سجائے بیٹھا ہے, غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہے, غوث اعظم کا ذکر سن رہا ہے, غوث اعظم کا لنگر کر رہا ہے, غوث اعظم کا لنگر کھا رہا ہے, غوث اعظم کی منقبت گنگنا رہا ہے, ساتھ میں جھوم بھی رہا ہے, سمجھ جاؤ غوث اعظم نے اپنے سے قریب کر لیا. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اپنے نصیب پر راز کرو. آج جتنے بھی یہاں پر یہ روشن چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ شکر ادا کرو رب کا, اور اپنے مسلک پر ناز کرو, اپنی قسمت پر ناز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبیوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے نبیوں کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں, ہم مصطفیٰ کے اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں, ہم اولیاء اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں, ہم غوث اعظم کے بھی چاہنے والے ہیں. الحمدللہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. بعد میں صحابہ کو دامن تھاما, اہل بیت کو چھوڑ دیا, اہل بیت کے گستاخ ہو گئے, اور بعض نے اہل بیت کا دامن چھاما, صحابہ کو چھوڑ دیا. لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلک عطا فرمایا, نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے. ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ مصطفیٰ کے در والے ہیں, اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے ہیں. ہمیں گھر والوں سے بھی پیار ہے, ہمیں در والوں سے بھی پیار ہے. کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق ان کی نسبت ہے تو مصطفیٰ سے. تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ سے محبت ہے, تو صحابہ سے محبت ہے. مصطفیٰ سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت. تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا, اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے. اسی لیے تو ہمارے امیر نے نعرہ لگایا, اور لگایا صرف کراچی سے, اور آج یہ نعرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے, اور بچے کی زبان پر ہے کہ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ہاتھ اٹھا کر ذرا ذوق کے ساتھ کہنا یار, پتہ لگے کہ صحابہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, ابو بکر و عمر والے بیٹھے ہیں, عثمان و علی والے بیٹھے ہیں, سعد و سعید والے بیٹھے ہیں, طلحہ و زبیر والے بیٹھے ہیں, حسن اور حسین والے بیٹھے ہیں. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ابو بکر و عمر, عثمان اور علی,
سعد اور سعید بھی، ہر صحابی نبی، حسن اور حسین بھی۔ اللہ اکبر، حسن اور حسین سے جنتی نہیں ہے دوستو، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، میرے یہ بیٹے، میرے یہ نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ کا میں ذوق دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ جوان ہو، بزرگ ہو، بچے ہوں، بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اور کیوں نہ چمکے، ہم ان نورانی چمکنے والے ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے سامنے نبی کا ذکر ہو تب بھی چہرہ چمکتا ہے، صحابہ کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو چہرہ غلام کی طرح کھل جاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تب بھی چہرے پر خوشی کے آثار، اور غوث اعظم کا ذکر ہو تو پھر تو ہم جھوم جاتے ہیں، پھر تو ہم جھوم جاتے ہیں۔